سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. دین کی تعلیم حاصل کی بوکن شریف ضلع گجرات کے اندر ایک ادارہ ہے، وہاں سے پھر بیرا شریف حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ، پھر میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے LLB کیا، پھر 2008 سے الحمدللہ میں امریکہ میں سیٹل اور وہاں جا کر بھی میں نے مرسی کالج سے ماسٹر آف سائنس ان آرگنائزیشنل لیڈرشپ کیا، اور اس کے بعد پھر انڈیانا سے الحمدللہ میں نے PhD اسلامک سٹڈیز کیا. ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک امریکہ میں ہے. پب تھا، شراب خانہ تھا. جب ہم نے رینٹنگ بلڈنگ لی، 12 دنوں میں ہم نے اس کو شراب خانے کو اندر سے ڈیمالش کر کے الحمدللہ اس کو خانہ خدا بنایا، اسلامک سینٹر میں کنورٹ کیا 5 وقت نماز کے لیے اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جو ہے، جس میں 3 بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا. اب ہم نے الحمدللہ وہاں $1.5 ملین کی اپنی ادارے کی بلڈنگ خریدی ہے. بہت سارے نوجوان جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ مسلمان کیا ہے. الحمدللہ آلموسٹ آفٹر 1 or 2 month 1 یا 2 لوگوں کو میں ضرور مسلمان کرتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر USA کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے. یہ بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو امریکہ میں مسلمان کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت اور انسانی حقوق پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے عملی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں انسانیت کی خدمت کا درس کس حد تک ملتا ہے، اور وہ اس پیغام کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کیے ہوئے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ دینی علوم اور درس و تدریس کی طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ بہت شکریہ علی رحمان صاحب. سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. بنیادی طور پر میں نے دین کی تعلیم حاصل کی بوکن شریف ضلع گجرات کے اندر ایک ادارہ ہے، وہاں سے پھر بیرا شریف حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادارہ ہے. اور دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد پھر میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے LLB کیا، اور پھر 5 سال لاء کالج میں اسلامک لاء پڑھایا الحمدللہ، جورسپروڈنس اور فیملی لاز پڑھائے میں نے. اور اس کے بعد پھر 2007 سے امریکہ اور برطانیہ کا وزٹ ہوتا رہا. پھر 2008 سے الحمدللہ میں امریکہ میں سیٹل اور وہاں جا کر بھی میں نے مرسی کالج سے ماسٹر آف سائنس ان آرگنائزیشنل لیڈرشپ کیا، اور اس کے بعد پھر انڈیانا سے الحمدللہ میں نے PhD اسلامک سٹڈیز کیا. تو اس اعتبار سے کر کے جو ہے وہ یہ سفر سرزمین گجرات بوکن شریف پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی سرپرستی میں شروع ہوتا ہے، اور امریکہ میں جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے. سر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور خدمات انجام دے رہا ہے؟ جی بہت اچھا کوشچن ماشاءاللہ. ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک امریکہ میں ہے. یہ ہم نے بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پب تھا، شراب خانہ تھا. جب ہم نے رینٹنگ بلڈنگ لی، اور اتفاق ایسا ہے علی رحمان صاحب کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہاں جو پانی کی باٹلز بھی پڑی ہوئی تھی، جب کنٹریکٹ ان کے ساتھ سائن کر رہے تھے تو میں نے وہ پانی بھی نہیں پیا. میں نے کہا شاید، تو دیکھا تو کہ جیب میں کھجور تھی. تو 12 دنوں میں ہم نے اس کو شراب خانے کو اندر سے ڈیمالش کر کے الحمدللہ اس کو خانہ خدا بنایا، اسلامک سینٹر میں کنورٹ کیا 5 وقت نماز کے لیے اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جو ہے. تو 5 سال اس نے فنکشن کیا ایز اے مسجد، ایز اے اسلامک سینٹر، ایز اے ریلیجیس انسٹیٹیوٹ.
جس میں 3 بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا، جو امریکن بورن بچے ہیں، پاکستانی ہیں، اور وہاں گرو ہو رہے ہیں، اور وہاں سے ان کی سکولنگ ہو رہی ہے، گروتھ ساری امریکن کلچر میں ہے۔ وہاں الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ بچوں کو دینی تعلیم دی، اور 5 سال کی اس فنکشننگ کے نتیجے میں اب ہم نے الحمدللہ وہاں $1.5 ملین کی اپنی ادارے کی بلڈنگ خریدی ہے، تو جس میں جو ہے وہ تمام جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، غیر مسلموں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور ریگولر جو 5 وقتہ نماز، جمعہ اور جو تقریبات ہیں دینی، میلاد شریف کی، اور دیگر پاکستان سے جو پیران عظام علماء کرام تشریف لاتے ہیں وہ ہمارے ادارے میں ضرور آتے ہیں، وہاں لیکچر ڈلیور کرتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس کی ملٹی فنکشننگ ہے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کی، مسجد کے طور پر بھی اور ریلیجیس انسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی، مدرسہ کے طور پر بھی، ایک کلچرل انسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی، کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ سر وہاں پاکستانی کمیونٹی کا کیا رول ہے اور اس کا کیا کردار ہے؟ جی، پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ وہاں بڑی ایک تو سٹرگلنگ فیز میں ہے، کہ ایک امریکن کلچر میں بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے پاکستانی کمیونٹی، وہاں کے سسٹم میں پینیٹریٹ ہو رہی ہے، اور پہلے جو پہلی کلاس گئی، پہلے لوگ گئے، پہلی جنریشن گئی، وہ سٹرگلنگ فیز کے اس میں تھی کہ وہ کمائیں اور وہاں اسٹیبلش ہوں۔ اب دوسری اور تیسری نسل الحمدللہ وہ کالجز اور یونیورسٹی میں جا کر NYPD جو ڈپارٹمنٹ آف پولیس ہے اس میں، اور لیجسلیٹو کے اداروں میں، اور جوڈیشری میں اب لوگ ہمارے آنا آہستہ آہستہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کمیونٹی نے بڑا اچھا وہاں رول پلے کر رہی ہے، ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول ہے پاکستانی کمیونٹی کا امریکن سوسائٹی کے اندر، امریکن معاشرے کے اندر، اور اچھا امیج الحمدللہ کریٹ کر رہی ہے۔ سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پہ آپ کے ادارے کی خدمات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، وہ کیسے ہوا؟ جی، یہ الحمدللہ بہت سارے نوجوان جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ مسلمان کیا ہے، ان کے پھر جو نام تھے وہ نام بھی ہم نے پھر اسلامی رکھے ہیں، کسی کا ڈیوڈ ہے، کسی کا کرسٹینا ہے۔ تو الحمدللہ آلموسٹ آفٹر 1 or 2 month 1 یا 2 لوگوں کو میں ضرور مسلمان کرتا ہوں، کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود جن کا اسلام کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور جب میں ان کو عربک میں مسلمان جو کلمہ شریف ہے پڑھانے کے بعد پھر ٹرانسلیٹ کرتا ہوں انگلش میں، اور اس کے بعد پھر میں ان سے کویسچن بھی کرتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو فیل، اب آپ کی انٹرنل فیلنگز کیا ہے، کیونکہ جو کفر اور شرک کا برڈن ہے نا، یہ انسان کو بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک لیول انسان کا جاتا ہے۔ جب اسلام آتا ہے نا تو انٹرنلی انسان بڑا سیٹسفائی فیل کرتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اسلام سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس، انٹرنلی پیس فیل کر رہے ہیں، مینٹلی ہم سیٹسفائی ہیں۔ تو مجھے پھر حضور کے ارشاد پاک کی صداقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس طرح جس طرح پہلے دن ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر وہ لوگ آگے الحمدللہ کچھ تو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ابھی فیملی کو نہ پتہ چلے، اور کچھ ایسے الحمدللہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ آگے پھر لوگوں کو مزید اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اب ہماری ایک آرگنائزیشن جس کے ساتھ ہم نے کوارڈینیٹ کیا، یہ تو ہمارا ادارہ نیو یارک میں ہے، وہ فلیڈلفیا میں ہے۔ وہ فلیڈلفیا میں جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے پورا ایک سینٹر بنایا کہ جہاں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ جن کو مسلمان کریں ان کو ہم پورا ایک ویک کے لیے ہم ان کو وہاں ٹھہرائیں گے، ان کا ٹکٹ ہماری طرف سے ہوگا، وہ کہتے ہیں ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے، ان کا کھانا ہوگا، ان کی پھر اسلامک ٹریننگ کریں گے کہ وہ آپ نے اسلام کے روح کے مطابق یہاں زندگی بسر کرنی ہے اور پیسفلی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ان کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے، آپ نے ان دونوں کو کیسے مینیج کیا؟ بہت اچھا آپ نے کویسچن فرمایا۔ ہمارے استاد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو عالم دین ہے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے، کہ یہ ایک خلیج تھی، ایک گیپ تھا کہ مسٹر اور ملا کا،
کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں ان کی سچویشن یہ تھی کہ وہ بہت ہائیلی ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی، بڑی ڈگریز ہوتی، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر. سم ٹائم ایسا ہوتا بسا اوقات کہ باپ مرتا ہے جنازے کی نیت نہیں آتی. دوسری طرف دین کا علم حاصل کرنے والا وہ قرآن پاک کا علم حاصل کر لیا، حدیث کا کر لیا، فقہ کا کر لیا، اصول فقہ کا کر لیا، علم بلاغت پڑھ لیا، صرف پڑھ لیا، نحو پڑھ لیا، لیکن دنیاوی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بینک میں جا کر وہ فارم فل نہیں کر سکتا، اس کا کانفیڈنس لیول نہیں ہے، اس کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، جدید دنیا کے اعتبار سے وہ بالکل بلائنڈ نظر آتا. تو پیر صاحب نے سب سے پہلے الازہر یونیورسٹی میں پڑھ کے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے مدرسے میں سوکس لائے، اکنامکس لائے، انگلش لائے. اس وقت بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ کوئی اسلامی علوم کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صاحب فراست و بصیرت انسان جو ہوتا ہے، وہ اقبال نے کہا نا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. تو جو ویژنری پرسنالٹی ہے نا، وہ 50 سال آگے سوچتی ہے کہ ہماری جنریشن نے آگے کس طرح جانا ہے. تو میرا رجحان تو پیر صاحب کی اس سوچ اور فکر کے مطابق اور تربیت کے مطابق ہوا الحمدللہ، کہ دینی تعلیم حاصل کی اور مکمل کی جو مدارس کی ہوتی ہے. اس کے بعد الحمدللہ یونیورسٹی سے لاء کیا، اس کے بعد پھر بزنس میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹرز کیا، اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کیا. تو دین بنیاد ہو، اس کے بعد پھر دین کہتا ہے جتنا آپ آگے اپرچونٹیز ہے آپ اویل کرتے چلے جائیں. سر آپ کا ایک ادارہ ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل. سر یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے کام آ رہا ہے؟ جی یہ بیسیکلی ہمارے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے ساتھ وہ تو ایک ریلیجیس ہے اور یہ ایک چیریٹی ٹائپ ہے. ایک ویلفیئر کا انسٹیٹیوٹ ہے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل، جو کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہوم لیس لوگ ہیں ان میں ہم فوڈ تقسیم کرتے ہیں کہ تاکہ اسلام کا جو سافٹ امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. دیکھیں میڈیا نے ایک بڑا عجیب قسم کا اسلام اور پاکستان کا ایک چہرہ جو ہے دکھایا. میڈیا چیزوں کو پورٹریٹ کرتا ہے، کنورٹس بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک اوور دا نائٹ، چیزوں کو بدلتا ہے. تو جو عوام ہے نا، ان کو ہم نے یہ کوشش کی دکھانے کی کہ ہم اسلام ایک دین رحمت ہے اور ہم ہیومن رائٹس کی جو آپ بات کرتے ہیں. میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں کہ میں یونائٹڈ نیشن کے سامنے بھی جا کر گفتگو کی، مسلم ڈے پریڈ ہوتی ہے. میں نے کہا ہم مارٹن لوتھر کنگ کی جو سٹرگل ہے ہیومینٹی کے لیے، جو سروسز ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا یہ بھی تو دیکھے نا کہ 150 سال پہلے آپ جو ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں بیسڈ آن کلر اینڈ کریڈ اینڈ ایتھنیسٹی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ 1,500 سال قبل پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیگرو سلیب حبشی غلام بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے. اور یہ چھت پر چڑھانا حضور نے ڈیمالش کیا ہے تمام بتوں کو جو رنگ، نسل، علاقہ، ٹرائب کی بنیاد پر قائم تھے. اور یہاں مجھے ایک بریٹن فکشن رائٹر کی بک کا ایک جو ہے وہ پیراگراف یاد آتا ہے. اس نے کہا the sermons of human equity and equality were set before, but it must be admitted that it was only Muhammad who for the first time established a society based upon these principles کہ انسانی حقوق، انسانی مساوات، انسانی برابری، انسانی ہیومن ڈگنٹی، عظمت. اس کے لیکچر، کانفرنسز اور سیمینارز دنیا میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر معاشرہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے. تو میں ان کو وہاں کہتا ہوں کہ ہم مارٹن لوتھر کنگ کی جو سٹرگل ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ صرف میڈیا پر نہ جائیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں، انسانوں کو کتنے حقوق دیے، جانوروں کو حضور نے کتنے حقوق دیے ہیں. حضور نے لیبرز کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے اس کا جو دیا جائے. تو ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ہم نے ریگارڈ لیس آف ریلیجن، ریگارڈ لیس آف کلر اور کریڈ، ہم یہودیوں کو بھی جو ضرورت مند ہیں ہم ان کی مدد کریں، ہم عیسائیوں کی بھی مدد کریں. ہم نے الحمدللہ جب وہاں جو ہے وہ ہوم لیس میں کھانا تقسیم کیا تو ہم نے ساتھ ان کو کہا کہ اگر آپ اف یو لائک یو کوڈ ریڈ اور ہولی قرآن. تو ہم نے قرآن مجید تقسیم کیے، انگلش میں، اسپینش میں تقسیم کیے، اور وہاں جو لوگ آئے فوڈ لینے کے لیے انہیں. تو پھر اس کے پروجیکٹس ہم آزاد کشمیر میں بھی کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے کوئی ناگہانی آفت آتی ہے. پاکستان میں قربانی کا پروجیکٹ ہے، رمضان پیکج ہے جو ضرورت مند ویڈوز ہیں، اورفنس ہیں،
نیڈیز ہیں ان میں ہم جو ہے وہ پیکیجز تقسیم کرتے ہیں تاکہ پاکستان، امریکہ اور دیگر ممالک میں جہاں بھی نیچرل ڈیزاسٹر آئے اور وہاں کوئی انسانی مختلف مراحل سے انسان گزرے تو ہم ہیومن ریلیف انٹرنیشنل وہاں جا کر انسانوں کی مدد کریں۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کون سی ایسی کتابیں ریکمینڈ کریں گے جس کو وہ پڑھیں اور اس کے بعد وہ چیزوں کو بہت زیادہ سیکھ سکیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی کوسچن ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ضیاء النبی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی نے سیرت النبی پر کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، جس میں زیادہ ضروری جس پہلو کو اجاگر کرنا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی عبادات کا پہلو تو اپنی جگہ پر ہے، حضور کی جو انسانوں کے ساتھ محبت ہے وہ اس درجے کی ہے کہ یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے جو اسلام کی بگننگ میں حضور نے جو میسج دیا ہے نا، آج دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے، انٹرنیشنلزم کی بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، آپ ورلڈ کو ایڈریس کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب شروع کی اسلام کی دعوت دینا تو حضور نے مکہ کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا، عرب کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا، فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب انسانوں کی ہیومن ڈیگنٹی کی بات کی تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ حضور نے فرمایا جس طرح یہ مکہ شہر عزت والا ہے نا، تمام لوگوں کی عزت، ان کے رائٹس، ان کی پراپرٹیز یہ اسی طرح حرمت والی ہیں، وہ مکہ اللہ کے گھر کی طرح ہر انسان کی عزت ہے۔ اس میں حضور نے ایھا المؤمنون نہیں فرمایا اے مومنوں، ایھا المسلمون نہیں فرمایا مسلمانوں، ایھا الناس کہا اے لوگو۔ اس میں دو پوائنٹ ہیں، ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ حضور ورلڈ پوری کو ایڈریس فرما رہے ہیں۔ حضور کا شروع میں بھی جب دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اس میں بھی، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع اس پیغمبرانہ جد و جہد کے اختتام پر بھی حضور ورلڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس میں ہیومن ڈیگنٹی کی بات کرتے ہیں، انسانی عظمت کی بات کرتے ہیں اور انسان کو ویلیو کرتے ہیں، مگر بھی دنیا نے ان چیزوں کو بہت جو ہے وہ لیا ہے، اور اس کا سورس جو ہے قرآن مجید ہے، سورس سنت رسول ہے۔ صرف میڈیا نے جو مائنڈ سیٹ بنایا کہ ایک ایکسٹریم امیج لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ مرنے مرانے سے کم کی بات نہیں کرتے۔ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، حضور نے دین کی تعریف ہی یہ کی ہے الدین نصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، مسلمان آئمہ کے لیے، اور عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ تو اس وجہ سے کر کے الحمدللہ مسلمان جنریشن کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے یہ پہلو پڑھیں ضرور، جس میں انسانی خیر خواہی، ہمدردی، انسانی عظمت، بلائی کے پہلو ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے ویڈیو لیکچرز بھی سنے ہوئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، قاسم علی شاہ صاحب بیسیکلی ایک سکہ رائج الوقت الحمدللہ، جس انداز سے انہوں نے دین کا، تعلیم کا، انسانیت کا کام شروع کیا، اور ہر آنے والا دن جو ہے پہلے سے الحمدللہ ان کا بہتر جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اصول ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جاگ ہے نا، فَأَمَّا الزَّبَدْ، جو جاگ ہے وہ بیس لیس ہوتی ہے، مطلب آپ کو ڈیر نظر آتے ہیں، سنو کے لگے ہوئے ہیں یا جاگ کے لگے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی سی آواز چلتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ جو چیز، اور دوسرا ساتھ کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو فرد، جو ادارہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں استمرار عطا کر دیتے ہیں، دوام بخش دیتے ہیں۔ ہر آنے والا دن اس شخص اور اس ادارے کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جس کا وجود انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ نفع بخشی یہی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کریں، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، جو ان ایجوکیٹڈ ہے اس کو ایجوکیٹ کریں۔ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے لیکچر جو ہے وہ ان کے لیکچرشپ سیریز ہے، ان کے ذریعے نوجوانوں کی سوچ بدلی ہے۔ گھروں میں بہت سارے لوگوں، اور یہ علی رحمان صاحب صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں لوگ قاسم شاہ صاحب کو سنتے ہیں،
کینیڈا میں جو ہے وہ لوگ قاسم علی شاہ صاحب کو سنتے ہیں، برطانیہ میں سنتے ہیں، یورپ میں بہت سارے گھروں کے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں ان میں قاسم شاہ صاحب کے جو لیکچرز ہیں وہ مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے اختلافات ہیں تو وہ لیکچر سننے کے بعد دور ہو جاتے ہیں، باپ اور اولاد کے اختلافات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو قاسم شاہ صاحب الحمدللہ اس وقت ایسا ایک جامع قسم کا کام کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے۔ تو میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو اور زیادہ وسعت اور برکت عطا فرمائے اور ان کے وجود کو مزید مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے نفع بخش بنائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی گفتگو سننا چاہتے تھے، بالخصوص ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔